جو مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے کوشش بولو بھائی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، دو نوالے بھی مل گئے تو ٹھیک ہے۔ یقیناً مسافر خانہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے آپ پہ اگر کوئی غربت آئی ہے تو صبر کرنا چاہیے، مسافر خانہ ہے۔ لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے، آپ ہلتے ہی نہیں ہیں، جلتے ہی نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں گھر میں، اور جب تانے کوسنے ملتے ہیں آپ کو کہ بھائی کچھ کرو، جا کے کچھ ترقی کرو، تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ٹھیک ہے، تو اپنی سستی کہاں ڈال دیتے ہیں؟ مسافر خانے پر۔ تو مسافر خانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ترقی کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ بعض جو ہمارے بزرگوں کے قناعت کے واقعات آتے ہیں نا، تھوڑے میں قناعت کی ہے، وہ تھوڑے میں قناعت کر کے اپنی صلاحیتوں کو پھر کسی دوسرے اچھے ویژن پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ان سے دین کا کوئی ایسا کام لے رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا کام کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر تجارت کی طرف آئیں تو اہم کام ان سے چھوٹ جائے گا اور صرف معاشی ترقی ہاتھ میں آ جائے گی۔ ایسے موقع پہ پھر ایسی جو پرسنالٹی ہے، جو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن سے کوئی بہت بڑا کام لیا جا رہا ہو، ان کو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ تھوڑے پہ گزارا کریں کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ویژن کا حصہ ہیں۔ لیکن نارملی کچھ کرنا دھرنا ہے ہی نہیں ہے، بھائی پڑے ہوئے ہیں گھر میں سارا دن، اور جب کہا جاتا ہے کہ کچھ کماؤ، کچھ کرو، جا کے کچھ پڑھو، کچھ ترقی کرو، تو جواب میں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن مرنا ہے، دو نوالے جو مقدر کے ہوں گے وہ تو مل کے رہیں گے۔ تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ سستی، پیسو وائز ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سستی۔ تو یہ نہیں ہے۔ ہاں جو ہمارے اکابر کے قناعت کے واقعات ہیں، تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کیا، اور وجہ اور ان کو کاروبار کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ کہتے تھے ہمارا وقت ایسا ہے کہ اگر ہم یہ دین کا کام چھوڑ کر اس طرف گئے تو پیسہ تو کما لیں گے مگر یہ اہم کام ہم سے رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی۔